الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے صحابہ کرام کے حوالے سے چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سچ کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی زیادہ اہم باتیں ہیں، تمام مسلمانوں کو ان باتوں کا علم ہونا انتہائی زیادہ ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ جب ہمیں ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں، ہمارے انبیاء کرام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، ان کا رتبہ، ان کا مقام ہمیں معلوم نہیں ہوگا، تو کوئی اگر بھونکنے والا کتا ان کے خلاف بھونکے گا تو ہمیں کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں ضروری باتوں کا علم ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا وقت نکال کر یہ بات آپ سن لیجئے، ویڈیو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں اہم باتیں معلوم ہوں گی اور ان کا مقام اور مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سچ کہنے کے، عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ یا صحابی وہ شخص ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس شخص کا انتقال ہوا ہو، اس شخص کو ہم صحابی کہیں گے۔ تو یہ شخص ہے صحابی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابی تھے، کتنے صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے، کم و بیش مختلف اقوال اس میں موجود ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک 1,24,000 ہے، کچھ کم و بیش اوپر نیچے کر کے بھی بتلاتے ہیں۔ لہٰذا اب جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ان تمام صحابہ کرام کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، تمام کے تمام عادل ہے، نیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو اس صحابہ نے انہوں نے اللہ رب ذوالجلال کے حضور ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان کا گناہ معاف فرما دیا ہے۔ اور انہوں نے صرف عملی طور پر، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف معافی مانگ لی، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کوئی گناہ سرزد ہوا ان سے، انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے، مجھے واضح پیغام نہ مل جائے، میں یہی پہ بندہ رہوں گا، یہی پر میری موت ہو جائے گی۔ اور کسی نے اپنے آپ کو جلا وطن کر دیا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں مار دیجئے، کوئی سزا آپ سنا دیجئے تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ الغرض اس طریقے سے تمام صحابہ کرام نے جن صحابہ سے بھی کوئی اگر گناہ، کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی، انہوں نے اس طرح سے انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ لہٰذا اللہ رب الجلال نے سب کو معاف فرما دیا۔ قرآن میں واضح اعلان موجود ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں پہ عنہم جو ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ رب الجلال ان سے راضی ہے۔ عنہم کی ضمیر جو ہے تمام صحابہ کرام کو شامل ہے، تمام صحابہ کرام اس میں شامل ہے، چاہے وہ 1,24,000 ہے، چاہے اس سے کم ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان، ان باتوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شک کرے، کوئی غلط بات کرے، کوئی گستاخی کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ خود جہنم میں بنائے گا، اپنی عاقبت وہ خراب کرے گا، اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی اپنا برباد کرے گا۔ لہٰذا ان کے خلاف ہمیں بولنے کی، لب گشائی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے کتنی جگہوں میں اللہ رب الجلال نے ان کے فضائل بیان کیے، قرآن مجید میں صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا وہ سب سے زیادہ بہترین زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، یعنی یہ 3 زمانے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانے ہیں۔
تو لہٰذا ان کے بعد کے جو زمانے، جو اب جس وقت جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کا لفظ نہیں فرمایا، انہیں کوئی بہترین زمانہ قرار نہیں دیا۔ لہٰذا اس دور میں صحابہ کرام کے خلاف بھونکنا، صحابہ کرام کو گالی دینا، یہ جہالت کی نشانی ہے، یا پھر دین دشمنی کی علامت ہے، یا پھر جہالت کی علامت ہے۔ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے۔ قرآن میں جبکہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف ہم لب کشائی کرے، صحابہ کرام کے خلاف ہم بولنے لگ جائے؟ لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لے، کوئی بھی اگر صحابہ کرام کے خلاف بولنے والا ہے، اب ہرگز اسے نہ سنا کرے۔ اگر آپ ان کے فالوورز ہیں، آپ ان کو انفالو کریں، ان سبسکرائب کریں، ہرگز انہیں مت سنا کرے۔ صرف اور صرف صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کو سنیں۔ جتنے بھی نفرت انگیز اس طرح کے لوگ مسلمانوں کو اشتعال دلانے والے گفتگو جو حضرات کر رہے ہیں، جو اس طرح کے تقاریر، جو اس طرح کے بیانات کر رہے ہیں، آپ انہیں ہرگز مت سنیں۔ جو اس طرح کے صحابہ کرام کے دفاع میں، صحابہ کرام کے محبت میں جو لوگ تقاریر کر رہے ہیں، جو بیانات کر رہے ہیں، انہیں آپ سنا کریں، انہیں آپ فالو کریں۔ جو علماء کرام ہمیں دین کی باتیں بتا رہے، صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں بتا رہے، انہیں آپ سنا کریں، ان کو آپ فالو کیا کریں۔ لہٰذا یہ انتہائی اہم باتیں ہیں، آپ لازمی ان کے اوپر عمل کریں، صحابہ کرام کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں، اور ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ محبت کریں، ان کے لیے اپنی جان، مال، وقت قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائے۔ اللہ رب الجلال تمام صحابہ کرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثیر تعداد میں اس طرح کے احادیث اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اصحابک النجوم، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند ہیں۔ ستاروں سے ان کو تشبیہ دی ہے، ایک کی بھی اگر تم اقتداء کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ صحابہ کرام کے خلاف بولنے سے پہلے، ان کے خلاف لکھنے سے پہلے، ان کے خلاف کوئی بات شیئر کرنے، فارورڈ کرنے سے پہلے 1000 بار آپ سوچ لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، آپ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب الجلال ہم سب کے حفاظت فرمائے، مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا جو خاتمہ بالخیر فرمائے، مرتے وقت کلمہ ہمیں نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔